اقرأ باسم ربك الذي خلق. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. فقال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم العالون ان كنتم مؤمنين. حضرات محترم، گزشتہ کل میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ 7ویں صدی ہجری کا آغاز اس طرح پر ہوا کہ لگتا تھا پورا اسلام دنیا سے ختم ہو جائے گا. تاتاریوں کو یہ الغار تھی جس نے پورا عالم اسلام کو تہس نہس کر دیا. ہزاروں علماء شہید ہوئے، کتب خانے جلا دیے گئے، ہر شہر میں سروں کے مینارے بنائے گئے، اور یہ بات کہی جا رہی تھی کہ اب اسلام کا دور ختم ہو گیا. لیکن میں نے عرض کیا تھا کہ اسلام میں برکت اور نحوست قسم کی کوئی چیز نہیں ہے. ایسی صدی 7ویں صدی ہجری 13ویں صدی عیسوی کہ نظر آتا تھا اب دنیا میں اسلام کا کوئی نام لینے والا نہیں رہے گا. لیکن کچھ اللہ کے مخلص بندوں نے اللہ پر اعتماد کر کے کوششیں کی، اور ایسے لوگ تھے وہ جن کے نام تک تاریخ میں محفوظ نہیں ہیں. مفکر اسلام حضرت مولانا ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ جب اس موضوع پر کام کر رہے تھے، تاریخی طور پر لکھ رہے تھے، تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے بڑی کوشش کی نام تلاش کرنے کی، مشکل سے 2 نام ملے. ایک امیر توزون جسے پروفیسر جو مغرب کے ہیں انہوں نے نوروز بیگ لکھا ہے. وہ بادشاہ کے کان میں حق بات، دین کی بات، صحیح بات ڈالتے رہتے تھے. اس کا اثر یہ ہوا، وہ عراق کی جو شاخ تھی، عراق میں آل تیمور کا جو شہزادہ حکمران تھا، حکومت کرتا تھا، بادشاہ تھا، تو عراق کے لوگوں نے دیکھا ایک دن اچانک جو بادشاہ ہے اس کے وزراء ہیں، اراکین سلطنت ہیں، یہ سب کے سب ہاتھوں میں تسبیح لیے ہوئے جمعے کا دن اور جمعے کی نماز کے لیے جامع مسجد میں جا رہے ہیں. اتنا بڑا انقلاب آ گیا، اور خاموشی سے، یعنی آج کے مسلمان کی طرح کوئی اشتہار بازی نہیں کی، کوئی انجمن نہیں بنائی، کوئی اشتہارات نہیں چھپائے کہ تاتاری مسلمان ہو جائیں تو یہ فائدہ ہوگا، وہ فائدہ ہوگا، سلطنت باقی رہے گی، وسیع ہو جائے گی. اہل اللہ جو اللہ کے خاص بندے ہیں، جو حضرات صوفیہ بھی ہیں، انہوں نے جو کوششیں کی بہت خاموشی سے، اور بڑے مثبت نتائج اس کے نکلے. اسی طرح پر کاشغر میں جو شہزادہ تھا، جو بادشاہ تھا تیمور سلطنت کا، چغتائی شاخ کہا جاتا ہے جسے، اس کے تحت میں پورا علاقہ تھا، ایران اور جو ترکستان آج چائنا میں ہے، رشیا میں ہے، یہ پورا علاقہ اس کے تحت میں تھا. تو وہاں پر ایک بزرگ، بڑی مشکل سے ان کا نام تاریخ میں ملا، شیخ جمال الدین ایرانی. سب سے زیادہ منحوس اور ذلیل ایرانیوں کو سمجھا جاتا تھا. تاتاری انہیں تانا دیتے تھے ایرانی بھی کوئی انسان ہے. اب شہزادہ جو ہے وہ شکار کے لیے نکلا. شکاریوں کے توہمات ہوتے ہیں، کئی وہم ہوتے ہیں ان کے، کہ بلی کاٹ جائے تو یہ ہوتا ہے، فلاں یہ ہوتا ہے. تو سب سے منحوس مسلمانوں کو سمجھتے تھے. اب شیخ جمال الدین اپنے اسی کام سے جا رہے تھے، اتفاق سے وہ اس ایریا میں داخل ہو گئے، اس حدود میں جو شکار گاہ تھی شہزادے کی. فوراً شہزادے کے خدام نے انہیں گرفتار کر لیا، مشقیں کس لی، ہاتھ باندھ دیے اور سامنے پیش کیا. انہیں دیکھ کر شہزادے کا رنگ متغیر ہو گیا، چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، کہنے لگا آج تو میرا دن غارت ہو گیا، بڑا منحوس چہرہ میں نے دیکھ لیا، کیا مجھے شکار ملے گا آج. اور غصے میں کہنے لگا
یہ بتائیے کہ آپ بہتر ہو یا میرا شکاری کتا بہتر ہے؟ اب غور کیجئے کیسے حالات میں ہے اللہ کا بندہ، بہت سکون کے ساتھ، کوئی انہیں غصہ نہیں آیا، چہرے پر کوئی تغیر نہیں ہوا، شکن نہیں پڑی، بہت اطمینان سے یہ فرمایا کہ اس کا فیصلہ ابھی نہیں ہو سکتا۔ شہزادہ کہنے لگا کیا مطلب اس کا؟ بزرگ نے فرمایا دیکھیے، اگر میرا ایمان پر خاتمہ ہو گیا تو پھر میں اشرف المخلوقات ہوں، فرشتوں تک سے اعلیٰ اور بہتر ہوں، لیکن اگر میرے ایمان پر خاتمہ نہیں ہوا تو یہ کتا مجھ سے بہتر ہوگا۔ اس کا فیصلہ اس وقت ہوگا جب میری موت آئے گی کہ میں بہتر تھا یا کتا بہتر۔ اب دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے۔ اقبال نے کہا ہے دل سے ایک بات نکلی تھی، اللہ والے جب بات کرتے تو اس کے پیچھے کتنی دعائیں ہوتی تھی، آنسو ہوتے تھے، کتنا غم اور درد ہوتا تھا، اللہ سے کیا کیا دعائیں مانگتے تھے، اللہ میں ناچیز بنتا ہوں، میری بات میں اثر ڈال دے، اگر اس کے دل پر چوٹ لگ گئی تو پورا اسلام کی تقدیر بدل جائے گی، اسلام کی مغلوبیت ختم ہو جائے گی۔ اس کے دل پر بڑی چوٹ لگی۔ اس نے کہا دیکھیے میں ابھی تو کچھ نہیں کہتا، اس لیے کہ میں بھی شہزادہ ہوں، ہاں جب میں بادشاہ بن جاؤں اس وقت میرے پاس آئیے۔ اب شیخ جمال الدین دن گننے لگے کہ یہ سعادت مجھے حاصل ہو کہ میں اللہ کی بات شہزادہ جب بادشاہ بن جاؤں اس تک پہنچاؤں اور ہزاروں لاکھوں انسانوں کے دل ایمان کے نور سے منور ہو جائیں۔ وہ انتظار کر رہے یہاں تک کہ ان کا آخری وقت آ گیا۔ اپنے بیٹے کو بلایا، شیخ رشید الدین نام ہے ان کا، اور بلا کر کہا بیٹا لگتا ہے میری قسمت میں سعادت نہیں ہے، شاید میرا وقت آ گیا ہے، اور میں وصیت کرتا ہوں کہ جب تم یہ سنو کہ کاش گھر میں جو شاخ ہے تاتاریوں کی، چنگیز خان کے اولاد کی، تو آج جو شہزادہ وہ شہنشاہ بن گیا، بادشاہ بن گیا، تو اس کے پاس جا کر پورا واقعہ سنانا اور اسے اسلام کی دعوت دینا۔ جب شہزادہ بادشاہ بنا، انہیں پتہ چلا شیخ رشید الدین کو یہ پہنچے، اور جا کر انہوں نے کوشش کی کہ بادشاہ سے ملے، شہنشاہ کا دربار ہے، سیکورٹی، حفاظت، ایک غریب آدمی کون جانے دیتا۔ کوشش کرتے رہے کئی دنوں تک کہ کوئی موقع ملے، دیکھا کہ سخت پہرا ہے، جا ہی نہیں سکتے۔ تو محل کے قریب میں ایک پہاڑی تھی، ٹیلا تھا، اونچی جگہ تھی، وہاں پر ٹھہر گئے، نمازیں پڑھتے، اللہ کا ذکر کرتے، دعا مانگتے کہ اللہ کس طرح موقع مل جائے۔ فجر کی نماز کا وقت جو ایسا ہوتا ہے بہت سکون کا، سناٹے کا، شور و شگف نہیں ہوتا۔ تو فجر کی اذان کسی طرح پر شاہی محل تک، شہزادے کی حرم تک پہنچ گئی۔ بادشاہ وہ بادشاہ بن چکا تھا۔ اس نے فوراً لوگوں دوڑا یہ کون شخص ہے، کیا فریاد کرتا ہے، یہ کون سی زبان ہے، یہ کیا بے ہنگام آواز لگاتا ہے، صدا لگاتا ہے، حاضر کرو اسے۔ اب انہیں پکڑ کر بادشاہ کے کارندے لے کر گئے اور محل میں پیش کر دیا بادشاہ کے سامنے۔ بھائی تم کون ہو، یہ کیا صدا ہے بے ہنگم، یہ شور مچا رکھا ہے، ہماری نیند میں خلل آیا اس کی وجہ سے۔ تو عرض کیا حضور، آپ کو یاد ہوگا ایک بار آپ شکار کے لیے نکلے تھے، ایک فقیر درویش آدمی سے آپ کی ملاقات ہو گئی تھی، آپ نے سوال کیا تم سے تم بہتر ہو یا میرا کتا بہتر ہے۔ بادشاہ کو سب یاد آ گیا، کہنے لگے ہاں میرے دل پر بڑا اثر ہوا تھا اور آج تک اس کا اثر باقی ہے، میں ان کا بیٹا ہوں، میں آپ کو اس کی گواہی دینے کے لیے آیا ہوں کہ وہ آپ کے کتے سے بہتر تھے، ایمان پر ان کا خاتمہ ہو گیا، ایمان کے ساتھ کلمہ پڑھتے ہوئے دنیا سے گئے ہیں، اور میں اسلام کی دعوت لے کر ان کی طرف سے بھی اپنی طرف سے بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ دنیا اور آخرتی کامیابی اسلام میں ہے۔ اس کا دل پہلے متاثر تھا، اب وہ بادشاہ بھی بن چکا تھا۔ اس نے اپنے وزیر اعظم جو سب سے بڑا وزیر تھا اس کو بلایا اور کہنے لگا دیکھیے ایک راز کی بات ہے، میرا دل تو اس درویش سے مل کر ہی متاثر ہو گیا تھا، لیکن میں اس وقت شہزادہ تھا، میرے اختیارات بہت محدود تھے،
اب میں مسلمان ہوتا ہوں اور اسلام قبول کرتا ہوں. تو جو وزیر تھا اس نے کہا حضور والا میں تو پہلے ہی مسلمان ہوں. میں ایران کے فلاں شہر میں گیا تھا, مجھے کچھ ایسے لوگ ملے جن کو دیکھ کر میں نے اسلام قبول کر لیا تھا. اپنے اسلام آپ کے خوف سے چھپایا ہوا تھا, خفیہ رکھا تھا, اور سارے وزراء کو جمع کیا. سب نے متحد ہو کر ایک ساتھ اسلام قبول کیا. تو ایسے اللہ کے بندے جنہوں نے اتنی خاموشی سے کام کیا. پروفیسر آرنلڈ جو علامہ اقبال کے استاد ہیں وہ لکھتے ہیں کہ جہاں پر سیاسی اسلام شکست کھا جاتا ہے وہاں پر روحانی اسلام کامیاب ہوتا ہے. وہ صدی جس کی شروعات اس طرح پر ہوئی تھی کہ اسلام ختم ہو رہا ہے, مسلمانوں کو قتل عام کیا جا رہا ہے, وہ صدی کا آخر اس طرح پر ہوا کہ اسلام دنیا کی سب سے بڑی طاقت بن کے ابھرا. تاریخ اگر جائزہ لیں تو پہلے بھی 300-400-500 سال تک اور بعد میں بھی اسلام اتنی کثرت سے نہیں پھیلا. اسلام زندہ ہو تو ہر کربلا کے بعد, ہر آزمائش اور مصیبت کے بعد, 9/11 کے بعد آپ دیکھیے امریکہ میں, یورپ میں کتنے لوگ متاثر ہوئے اور اسلام کے قریب آئے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے مخلص بندوں نے اس طرح پر کام کیا. اکبر آبادی نے ایک شعر میں کہا ہے, اچھے وہی ہیں لوگ جو سوتے ہیں زیر گل, جو مٹی کے نیچے قبروں میں آرام کر رہے ہیں اللہ والے. افسوس آج انہی سے ہزاروں گلے ہوئے لوگ تصوف کے ہم نہیں مانتے, تصوف ایسا ہے. بھئی آپ نے کبھی 2 رکعت نماز اس طرح پڑھی ہے اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کر؟ کبھی زندگی کے کچھ لمحات ایسے گزرے ہیں آپ کے ان اللہ والوں کی طرح پر؟ تو میں عرض کر رہا تھا کہ تاریخ اسلامی پوری 14 سال تاریخ بتاتی ہے کہ مایوسی کی کوئی بات نہیں ہے. اس کے بعد 300 سال کے بعد 10ویں صدی ہجری ہے, 16ویں صدی عیسوی, ہندوستان کے تخت پر اکبر اعظم, مغل اعظم, جاہ و جلال کے ساتھ رونق افروز ہے. اور اس زمانے کے کچھ دنیا دار علماء, ابو الفضل فیضی بہت بڑے عالم تھے. ہاں, فیضی کی بے نقطہ جو تفسیر ہے سوات الالہام, آپ دیکھیں کتنا بڑا علم اس کے پاس تھا. تو آدمی اپنے علم پر گھمنڈ نہ کرے. اب اکبر اعظم جس کے تلوار کی دھاک بیٹھی ہوئی تھی, جو شکست کھانا نہیں جانتا تھا ہندوستان کے ان علاقوں اور قلعوں کو, اور اس نے فتح کیا کہ جہاں مسلمان کبھی پہنچ نہیں سکے تھے. ایک طرف زور اور طاقت ہے اور ایک طرف ذہانت ہے اور علم ہے, لیکن ہدایت نے علم کے ساتھ. ایران سے آئے ہوئے تھے, شیعہ علماء تھے, وہ فلسفے جن پر مذہب کا اثر نہیں ہوتا ہے وہ اکثر گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں, مذہب سے آزاد. اب انہوں نے فلسفے کہ 1000 سال ہو گئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو, اب انہوں نے تاریخ بیان کی, فلاں مذہب جو ہے اتنے سال عروج پر رہا پھر ختم ہو گیا, فلاں مذہب جو اتنے 100 سال رہا, 500 سال رہا, 800 سال رہا. تو کسی مذہب کے عروج کے لیے, بقا کے لیے 1000 سال بہت ہو جاتے ہیں. اب اسلام کا دور ختم ہوگا حضور والا, اب آپ ہیں, اب آپ کا آئین چلے گا, آپ کا ذہن و فکر چلے گا. دین الہی بڑی سازشوں کے ساتھ جو وجود میں آیا تھا, علماء سو کے بھی اور بھارت کے جو برہمن ہیں وہ ہمیشہ سے اسلام کے خلاف ایک کینہ رکھتے ہیں, ان کا بھی ایک. اب جو مباحثے ہوتے تھے تو کوئی آدمی غیر جانبدارانہ دیکھ سکتا ان مباحثوں میں کہ اسلام کو ہمیشہ پست کیا جاتا تھا, اسلام کے خلاف زہر اگلا جاتا تھا اور ہندو مذہب کی ایک ایک چیز پر عمل کیا جاتا تھا, ایسے احکامات جاری کروائے جاتے تھے. اب اتنا خطرناک, ایک طرف ایک ولولہ انگیز شہنشاہ ہے, بہت بڑی طاقت, نوجوان ہے, تیموری خون اس کی رگوں میں ہے, بابر کی طرح مشکل پسند ہے, کسی تکلیف مشکل سے نہیں گھبراتا. ایک طرف ایسے ابو الفضل فیضی جیسے علماء سو ہیں. لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے سرہند سے
اس شیر کو بیدار کیا. شیخ